بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایمان افروز حدیث جسے امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ذکر فرمایا. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ مکر و فریب کے سال آئیں گے، یعنی قرب قیامت میں ایسا زمانہ لوگوں پر آنے والا ہے کہ ہر طرف مکر و فریب، دجالیت اور جھوٹ اور فراڈ ہی فراڈ ہوگا. ان میں جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا اور سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا، اور خیانت کرنے والوں کو امانت دار سمجھا جانے لگے گا اور امانت دار لوگوں کو خیانت کرنے والا سمجھا جانے لگے گا. اور اس زمانے میں رویبیدہ بات کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رویبیدہ کیا ہے اور وہ کیا بات کرنے لگے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رویبیدہ سے مراد حقیر اور کمتر لوگ ہوں گے. اور بعض روایات حدیث میں یہاں تک آیا کہ فاسق و فاجر اور کمزات لوگ وہ لوگوں کے عام انتظامی معاملات میں مداخلت کرنے لگیں گے. تو رویبیدہ بات کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ حقیر اور کمتر لوگ لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے لگیں گے. یہی نہیں بلکہ وہ لوگ کہ جو نااہل ترین ہوں گے، گناہگار، فاسق و فاجر ہوں گے، ان کی اپنی کوئی وقت اور کوئی اہمیت نہیں ہوگی. وہ لوگوں کے معاملات میں گفت و شنید کر رہے ہوں گے، ان کے فیصلے کر رہے ہوں گے، اور جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا دیا جانے لگے گا، اور خیانت کرنے والوں کو بڑا ہی امین اور بہت ہی نیک سمجھا جانے لگے گا. اور مکر و فریب اور دجالیت اور جو فرمایا کہ دھوکہ دہی وہ عام ہو جائے گی. اور آج واقعی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب العالمین کی عطا سے جو غیبی خبریں ارشاد فرمائی، آج وہ روز روشن کی طرح آیا ہیں، اور ہر شخص یہ بات دیکھ رہا ہے کہ ہر طرف نااہلوں کی کثرت ہے، اور حقیر اور کمتر لوگ معاملات میں دخل اندازی دینا، بلکہ بڑے بڑے فیصلے کرنا، حتیٰ کہ حکومتی بڑے بڑے عہدوں پر ان کا بیٹھ جانا، اور نااہل لوگوں کا فیصلے کرنا، جھوٹ کو سچ کر دینا، سچ کو جھوٹ کر دینا. اور صرف حکمرانی طبقے ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ اس وقت امت میں یہ عذاب اور یہ مرض امت کے ہر طبقے میں چھا چکا ہے. چاہے آپ گھریلو زندگی دیکھیں یا معاشرتی معاملات دیکھیں، چاہے تاجروں کو، بزنس مین طبقے کو دیکھیں، یا اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کو دیکھ لیں، ہر طرف ان رویبیدہ یعنی حقیر اور کمتر لوگوں اور نااہل اور فاسق و فاجر لوگوں کی اکثریت ہمیں عام نظر آتی ہے. اور جو اہل علم ہوتے ہیں اور جو ان عہدوں کے مستحق ہیں، وہ ایک طرف بالکل معاشرے کے ایک جانب نظر آتے ہیں، اور صحیح لوگوں کو آگے ہی جانے نہیں دیا جا رہا ہوتا. لہٰذا اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور یہ دیکھیں کہ آیا ہم سچے ہیں یا جھوٹے، اور ہم سچ کا ساتھ دے رہے ہیں یا جھوٹ کا، اور کیا ہم خیانت کرنے والے ہیں یا لوگوں کی امانتوں کے پاسدار ہیں، اور کیا ہم جھوٹ، مکر اور فریب سے کام لینے والے ہیں یا انتہائی امانت داری کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ دوسروں کے معاملات میں پیش آنے والے ہیں. اور اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ فرق بتایا کہ جھوٹوں کو سچا بنا دیا جائے گا اور خیانت کرنے والوں کو امانت دار بنا دیا جائے گا. لہٰذا اے میرے غلاموں اور اے میرے امتیوں، مکر و فریب، دغا بازی اور دھوکہ دہی کرنے والوں کا ساتھ ہرگز نہ دینا. اور کبھی بھی اگر تم میں کسی بات کی اہلیت نہیں ہے اور تمہارا وہ اسٹیٹس نہیں ہے، تو بلا وجہ بڑے بڑے عہدوں کی تلاش میں اور ان کی خواہش میں تم پھرتے نہیں رہنا. بلکہ اگر تم میں اس بات کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر ایسے عہدوں سے دستبردار ہو جانا کہ جس کے تم اہل ہی نہیں ہو. اور دیکھیں کہ کس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مرض اور یہ وبا پوری امت اسلامیہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا. اور یہ نہیں فرمایا کہ فلاں ملک، فلاں علاقے یا فلاں شہر کے ایک مخصوص طبقے میں یہ بیماری ہوگی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں پوری امت کا مرض اور اس کی یہ بری خصلت بیان فرما دی کہ پوری امت مسلمہ میں کسی بھی علاقے میں
یہ وبا اور یہ مرض پھیل چکا ہوگا اور عام طور پر امتی اس قسم کے کاموں میں مبتلا ہو چکے ہوں گے. لہٰذا ہم رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں سچوں میں رکھے, امانت داروں میں رکھے, اور خیانت کرنے سے, دھوکہ دہی کرنے سے اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے سے رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ.